ہم بولیں گے کہ بھائی 20 رکعت پڑھنا ہے تو بازو والے بولیں گے 8 رکعت پڑھنا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا بس ایک ہی مقصد ہے، جو نبی کی جماعت جو کام کرتی ہے ہم اس کے بالکل برعکس کریں گے۔ ہم بولیں گے کہ بھائی فاتحہ دینا ہے، یہ بولیں گے نہیں دینا ہے۔ ہم بولیں گے سلام پڑھنا ہے، یہ بولیں گے نہیں پڑھنا ہے۔ ہم بولیں درگاہ کو جانا ہے، یہ بولیں گے نہیں جانا ہے۔ ہم بولیں گے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کریں گے، یہ بولیں گے خدا کی قسم گئے بھی نہیں، دیدار کرے بھی نہیں۔ ہم بولیں شب معراج مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے شب برات مناؤ، یہ بولیں گے نہیں منانا ہے۔ ہم بولیں گے نماز میں نبی کا تصور کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ بولیں گے خدا کی قسم مر جانا مگر تصور نبی کا نہیں کرنا۔ ہم بولیں گے روضہ رسول پہ جاؤ، حضور کی طرف چہرہ کرو، وہ تمہارے نبی ہیں، بقید حیات ہیں، تم کو دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں، تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نہیں بولیں گے اللہ کی قسم کچھ بھی ہو جائے مگر روضہ رسول پہ نہیں جانا، گئے تو چہرہ کر کے دعا نہیں کرنا۔ تو اب ان کی زندگی کا پورا مقصد انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ جو آپ بولیں گے کرنا ہے انہوں بولیں گے نہیں کرنا ہے۔ آپ بولیں گے 11ویں کرو، یہ بولیں گے نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے عروس کرو، یہ بولے نہیں کریں گے۔ آپ بولیں گے نام محمد پہ انگوٹھے چومو، نہیں کریں گے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آخر مقصد کیا ہے، جو بولے کرو تم بولتے نہیں کرے، 3 طلاق بولے نہیں 1 طلاق ہوتی ور رہے، ارے 3 بولے تو انہیں ریجیکٹ ہو جاتی رہے بڑے بھائی، نکل جاتی نکاح سے، نکو رہے بڑے نہیں چھوڑتا ہوں بول رہے ہیں، ہونا ہی بول رہے ہیں۔ 3 بولے تو 1 بول رہے ہیں بھائی۔ ارے ٹوپی پہن رہے بڑے بھائی، سنت ہے بولے نہیں، فرض ہے کیا، نہیں پہنتا ہوں بول رہے ہیں۔ پھر میں بولا یہ داڑھی اتنی بڑی کہیں کو چھوڑا بھائی، بولا تو سنت ہے، بولا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم بولے 1 مٹھی، انہیں بولے نہیں 12 مٹھی۔ ہم بولے نیچے رہو، بولے نہیں اوپر رہو۔ ہم بولے 1 بار کرو، نہیں 12 بار کرو۔ آپ مقصد کو سمجھیے، میں آپ کو پورا خاکہ بتا رہا ہوں، پورا زندگی کا، پوری زندگی کا خاکہ بتا رہا ہوں۔ ارے 1 بیگم کر رہے بڑے بھائی 15,000 روپے میں 4 کو تو کہاں سے پالتا؟ نہیں 4 کرتا ہوں بول رہا۔ ارے ابے ہولے 4 کی اجازت ہے مگر پہلے کھلانے کی بھی استطاعت رہنا نا۔ تیرے خود کے گٹکے کھانے کو تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تو بیگم کو کیا کھلاتا رہے ہولے؟ آپ مسئلے کو سمجھیے گا۔ 4 کی اجازت شریعت میں اللہ کی قسم ہے مگر کس کو ہے جی؟ جو کھلا سکتا، پال سکتا، رکھ سکتا، سب کے حقوق ادا کر سکتا، اس کے پاس ہے اجازت۔ انہیں بالکل چھینکا، گٹکے کھایا، اندر پھیپڑے گل گئے، سگریٹا پھوکا، پورے اندر کے پورے کلیجیاں اس کے پورے ہاتھ کو آ گئے، انہیں ورہا میں اسلام میں 4 نکاح کر دو۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسلام میں بہت کچھ ہے مگر کرنے کے بھی اوقات ہیں، کب کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب۔ ارے ہم بولے بڑے بھائی 1 بکرا 1 آدمی کی طرف سے، بولے تو نہیں 1 لے کے پورے خاندان کی طرف سے۔ آپ مسائل کو سمجھتے چلے جائیے۔ جتنا جو دین رسول اللہ لا کے دیے، جو دین صحابہ سے ملا، جو دین اہل بیت پاک سے ملا، جو دین ائمہ 4 سے ملا، جو دین امام بخاری سے ملا، جو دین امام مسلم سے ملا، انہوں نے اس دین کے اندر پورا خلط ملط کر کے پورے دین کا جنازہ نکال دیا۔ اور سنو مسلمانوں، اے بیجاپور والوں، تم یہ نہ کہنا کہ کل احمد نقشبندی صاحب آئے بس ہنسا کے چلے گئے۔ اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ کا کلام سنو، میرے نبی کی بات سنو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، انہوں نے امام بخاری امام مسلم سے کوٹ کیا، متفق علیہ حدیث کو امام مشکات نے مشکات شریف میں بیان کیا۔ کیا میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یکون فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری دور آئے گا، قیامت کا قرب ہوگا تو تم دیکھ لو گے۔ کیا دیکھو گے؟ یکون فی آخر الزمان الدجالون وکذابون۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں گمراہ کرنے والے، یہاں پہ الدجال واحد نہیں ہے، وہ جو آنے والا دجال ہے اس کا ذکر نہیں ہے، الدجالون جمع کا صیغہ ہے، گمراہ کرنے والے آئیں گے، اور وکذابون جھوٹ بولنے والے آئیں گے۔
جب آخری زمانہ آئے گا الدجالون وکذابون، تم دیکھ لو گے کچھ دجال پیدا ہوں گے، کچھ جھوٹے پیدا ہوں گے۔ دجال سے مراد گمراہ کرنے والے، تمہارے عقیدوں کو بگاڑنے والے، تمہارے ایمان کو ساتھ کھیلنے والے، تمہارے دین میں فتنے پیدا کرنے والے۔ اور سنو آگے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میری امت سن لے، جب وہ تم کو گمراہ کرنے آئیں گے، وہ دجال تمہارے بیچ آئیں گے، وہ جھوٹ بولنے والے آئیں گے، وہ کذاب تمہارے بیچ میں آئیں گے، تو سنو وہ کوئی اور دین کی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی انگلش اخبار لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی اردو میگزین لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی اور مذہب کی کتاب لے کر نہیں آئیں گے۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے، وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے، وہ میری حدیثوں کو لے کر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ کا قول ہے قیامت کے قریب وہ تمہارے پاس تم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کوئی اور مذہب کی کتاب لے کر نہیں، مصطفیٰ کا کلام لے کر آئیں گے، حدیث لے کر آئیں گے۔ یاتونکم من الاحادیث، اور سنو آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ اب آگے سنو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم، تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا، ان کی گمراہیوں میں بھی مت پھنسنا، وہ تمہارے بیچ فتنے مچانے آئیں گے۔ اب آؤ، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک بکرا بقرعید کے موقع پر ایک آدمی کی طرف سے قربانی دی جاتی ہے، تم لوگ اتنا گھور کے دیکھو تو میں ڈر جاتا ہوں۔ دیکھو ٹائم کم ہے، آئی پی ایل کھیلنا ہے۔ بادشاہ ذرا پانی بھی دے دیجیے ساتھ میں، اور ان لوگ ساتھ نہیں دے رہے تو مجھے پانی پینا پڑ رہا ہے۔ اب سنو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میں پہلے پوچھ چکا ہوں، حق بات پر حدیث سنانے کی اجازت، حق بات پر قرآن سنانے کی اجازت میں نے آپ سے لی ہے۔ اب آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولیے، یا جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں جن کی عمریں 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال ہے، میری ماؤں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، حق اور ایمان سے بتاؤ، کیا تم نے کبھی سنا تھا کہ ایک بکرے کے علاوہ، ایک بکرا ایک آدمی کے علاوہ 4 آدمی کی طرف سے دیا جا سکتا ہے؟ اتنے ٹھنڈے باتیں نکو کرو، نہیں تو میں اکیلا ہو جاتا ہوں، تم لوگ الگ ہو جاتے، مسئلہ پورا ٹیڑھا ہو جاتا۔ صحیح صحیح بولو، سنا تھے؟ پورے مل کے بولو۔ کبھی تم اپنے اتنے بڑے بزرگ آئے کبھی سنے تھے 8 رکعت؟ کبھی آپ سنے تھے کہ 3 طلاق بولے تو ایک ہی چھوٹی؟ اچھا ان لوگ یہ مسئلے لا رہے ہیں کہاں سے؟ حدیث سے۔ کہاں سے لا رہے ہیں؟ حضور کیا بول رہے ہیں؟ لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں لائیں گے جو کبھی نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا، ایسی حدیثیں لائیں گے، لا کے امت کے اندر یہ مسائل پیش کریں گے، ایسے مسائل پیش کریں گے۔ اب دیکھو ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھ رہے ہیں، رائٹ؟ کہاں سے لائے؟ حدیث میں ہے۔ پھر یہ حدیث امام اعظم کو کہیں کو نہیں ملی، امام شافعی کو کہیں کو نہیں ملی، امام حنبل کو کہیں کو نہیں ملی، امام مالک کو کہیں کو نہیں ملی، پورے چاروں ائمہ اور چاروں ائمہ کے ماننے والے 1400 سال سے سب نیچے ہے، اوپر گئیچ نہیں۔ خود امام بخاری لائے، انہوں بھی اوپر گئیچ نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں مصطفیٰ؟ میرے نبی کے علم غیب پہ قربان جاؤ،
میرا نبی جانتا تھا قیامت کے قریب ایک دور آئے گا، میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی فلم سٹار کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سیاست دان کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری امت کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے کسی لاٹری کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی گھوڑے بھگانے والوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈسکوس اور پب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے امت کا ایمان بگاڑنے کے لیے میرے امت کے بیچ میں ایسی حدیثوں کو لایا جائے گا جو نہ کبھی تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ آج یہی دور آ گیا مسلمانوں، آؤ نا بھائی، پھر بتاؤ نا، آپ سینے پہ ہاتھ باندھ رہے، میرا آپ سے چیلنج ہے، آپ بتا دو میرے بھائی، آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے کا وقت چھوڑ کے اس سے پہلے سینے پہ ہاتھ کون باندھتا تھا؟ مجھے لا کر دو، میں اس ذات کا تعارف چاہتا ہوں۔ لاؤ امام بخاری کے دور میں کون تھا، لاؤ امام مسلم کے دور میں کون تھا، لاؤ غوث اعظم کے دور میں کون تھا، لاؤ بندہ نواز کے دور میں کون تھا، لاؤ ہاشم پیر دستگیر کے دور میں کون تھا، لاؤ آج سے 150 سال پہلے ہاتھ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا کون تھا۔ اللہ کی قسم پوری زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان تھے، ایک نہیں دو نہیں، کئی ملکوں میں مسلمان تھے، مگر اس حدیث پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر جب سے یہ عمل شروع ہوا، امت فتنوں میں پڑ گئی، امت اختلافات میں پڑ گئی، امت انتشار میں پڑ گئی، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا یفتنونکم ولا یضلونکم، اے میری امت سن لو، تم ان کے فتنوں میں بھی مت پڑنا، ان کی گمراہی میں بھی مت پھنسنا۔ اللہ کا واسطہ سمجھو مسلمانوں، دین سمجھداری کا نام ہے۔ یہ کوئی پہلوان، یہ کوئی اکھاڑے کے دونوں پہلوانوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلڑ بازی نہیں ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرارتیں نہیں ہیں، یہ کوئی جو ہے جوا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے چلو آؤ دیکھ لیتے ہیں، تم اچھا بیان کرتے ہو یہ ہم اچھا بیان کرتے ہیں۔ ظالمو، یہ شرائط کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ خدا کا دین ہے، اور اس دین کو کم عقلی سے نہیں سمجھا جاتا، ان دین کو مصطفیٰ کا غلام بن کے سمجھا جاتا ہے، عاشق رسول بن کے سمجھا جاتا ہے، غوث و خواجہ کا دیوانہ بن کے سمجھا جاتا ہے۔ مسائل کو سمجھو مسلمانوں۔ پیارے دوستو، اب میں تو آپ کو حدیث دے دیا، اب آپ غور کرتے چلے جاؤ۔ جتنے بوڑھے حضرات ہیں سب غور کرو، جتنے 40-50 سال کے سب غور کرو، جتنے 25 کی سب غور کرو۔ ارے یہ حدیث ملی نہیں تھی، 1400 سال سے ہمارے بزرگ ہمارے کو یہ طریقہ بتائے، مسجد کو جاؤ تو ٹوپی پہن کے جاؤ۔ سنت کیا ہے؟ حد تو یہ ہے، یہ ٹوپی خالی مسجد میں پہننا نہیں ہے، مارکیٹ میں بھی پہننا ہے، ولیمے کے دن بھی پہننا ہے۔ ہاں، ارے حد تو یہ ہے، بیت الخلا گئے تو بیت الخلا میں بھی پہننا ہے۔ بیت الخلا بولے تو معلوم نا، سبحان اللہ، شریف لوگ ہیں، بیت الخلا میں بھی ٹوپی پہننا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے بزرگاں اس سنت کا اتنا اہتمام سکھائے، اگر کسی وجہ سے بغیر یاد رکھے بیت الخلا میں بغیر ٹوپی کے چلے گئے، یاد نہیں تھا چلے گئے، تو فرماتے ہیں شرٹ اٹھا کے سر پہ رکھ لو، کیونکہ بغیر ٹوپی بیت الخلا میں جانے کے کئی وعیدیں اور کئی حکایات ہمارے بزرگوں نے بیان کی کہ اس کی یہ نقصانات ہیں۔ بیت الخلا جیسی چیز میں بغیر ٹوپی کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب لوگ کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں، آپ غور کرو۔ اب اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں بغیر ٹوپی کے آ جا رہے ہیں بھائی۔ ارے کئی کو ایسا کرا بڑے بھائی، پورے صحابہ جنگوں میں ٹوپی پہن کے جنگا کرے بھائی، بغیر ٹوپی کے جنگ بھی نہیں کرے ان لوگا۔ جسموں پہ زخمہ پڑے ہوئے 6-6, 8-8, 10-10, 25-25, 50-50, 70-70 زخم ہے۔ اس وقت بھی نماز کا وقت آ گیا تو تب بھی ٹوپی کے بغیر نماز۔ اب پھر یہ کہاں سے لا رہے میرے بڑے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے میرے بڑے بھائی؟ مسلمان کی پہچان ہے ٹوپی، داڑھی، سرما، مسواک، کرتا پیجامہ، یہ اسلامی لباس، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اور آپ ہر چیز سے اختلاف کریں گے، ہر چیز سے آپ اختلاف کریں گے، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا، یہ کرو یہ نہیں کرنا۔ ہم بولے ارے بھائی جینٹس اور لیڈیز میں فرق ہے رے بڑے بھائی، ان لوگاں برقع پہنتے ہم لوگاں نہیں پہنتے، ان لوگاں چوٹیاں رکھتے ہم لوگاں نہیں رکھتے۔ ہمارا گنیاد تھی کیا چوٹی؟
بولو جی، بیجاپور والوں کو نہیں آتی مگر نہیں رکھتے. اتنے لوگ ایک تو بھی چوٹی ڈالنے بیٹھے ہوا ہے. کیا مطلب؟ جینٹس کا طریقہ الگ ہے، لیڈیز کا طریقہ. اب لوگ بول رہے ہیں لیڈیز جینٹس کے جیسی پڑھو گا تو نماز، یہ لوگ مت. ارے ڈیفرنسز رہن دو رے بڑے بھائی، نکولا اور ان کو جگہ رہن دو رے بڑے بھائی. ان لوگ بھی اگر جینٹس کے جیسے شروع ہو جائیں گے تو مسئلے پورے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. نکول. آپ مسائل کو سمجھے میرے بھائی. میں آپ کو اپنے لہجے میں سمجھا رہا ہوں مگر اللہ کی قسم میں آپ کو بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. اب آؤ چلو چلتے ہیں قرآن کی طرف. اب آپ حدیث سمجھے ذرا، قرآن کی طرف چلیے. میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے يوم تبيض وجوه وتسود وجوه بروز محشر. کب؟ ذرا بولو نا جی. یہ ادھر والے پورے بغیر ٹوپیوں کو بیٹھے، تھوڑی حیبت ہو رہی میرے کو. ذرا تم بھی بول دو آج ایک دن. اب اس میں تو ٹینشن نہیں ہے نا بھئی سنی وہاں بھی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن ہے. قرآن کے ٹینشن میں، قرآن کے تلاوت میں، ترجمے میں کہے گا ٹینشن، مٹھی کا ٹینشن. بولو بھئی. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بروز محشر بعض لوگوں کے چہرے نور والے اب یہ سفید ہوں گے. سبحان اللہ. يوم تبيض وجوه. بعض لوگوں کے چہرے نورانی، چمکدار، روشن ہوں گے. وتسود وجوه. اور بعض لوگوں کے چہرے کالے، ڈراؤنی، خطرناک ہوں گے. کون بول رہا ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، بڑے شریف لوگ ہیں. کون بول رہا؟ ذرا بولو. کون بول رہا؟ اب اللہ فرما دیا، رسول اللہ پہ قرآن اتری. رسول اللہ کے دربار کے مفسر، خاندان نبوت کا عظیم شہزادہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. میں کوئی جامع نظامیہ کے مولوی صاحب یا بریلی کے پیر مولانا صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. میں کوئی 14ویں صدی کے پیر صاحب کی تفسیر نہیں سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جس کو رسول اللہ نے ترجمۃ القرآن کا لقب عطا فرمایا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں. سعودی عرب سے میں حج کر کے واپس ہو رہا تھا، مجھے بطور نذرانہ انہوں نے قرآن شریف دیا، جس میں یہ آیت مبارکہ کا قرآن شریف دیا جو ترجمے والی، تفسیر والی قرآن تھی. میں لیا، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ، سر پہ رکھا اور پھر پہلے کھولا، یہ آیت کا ترجمہ دیکھا کہ آخر یہاں کیا کرے. دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمہ کرے اور سعودی عرب سے چھپنے والی قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے لکھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ بروز محشر جن کے چہرے سفید اور ابیض ہوں گے وہ کوئی اور نہیں، وہ اہل سنت والجماعت والے ہوں گے. اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اب وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ جن کے چہرے بروز محشر سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ڈراؤنی ہوں گے، وہ کوئی اور نہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے ان سب کے چہرے کالے ہوں گے. ان سب کے چہرے کالے ہوں گے. یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ جو سعودی عرب سے چھپا ہوا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو. کوئی حیدرآباد کا چھپا ہوا ترجمہ نہیں، کسی ہمارے عالم صاحب کا چھپا ہوا نہیں. اب آؤ دوستو آگے سنو. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور جن لوگوں کے چہرے کالے ہوئے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ جن کے چہرے کالے ہو گئے ہوں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد.
اب ذرا غور کرو، قرآن بتا رہا ہے کہ بعض لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، جو ایمان لانے کے بعد، بولو نا جی ذرا، ایمان لانے کے بعد، اکفرتم بعد ایمانکم، اب اللہ آگے بیان کر رہا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جب تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو پھر آؤ اب کفر کا مزہ بھی تو چکھ لو کہ اس کے عذاب کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کفر کے اوپر تم نے جو اختیار کر لیا کفر کو، آؤ اس کا مزہ چکھ لو کہ اس کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ عذاب کے ذریعے ان کے کیے ہوئے کفر کا مزہ چکھایا جائے گا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نقشبندی صاحب ہیں، مولانا تنویر ہاشمی صاحب ہیں، یہ لوگ آتے ہیں ہمارے کو بولتے ہیں ان کے پیچھے مت جاؤ، 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 ان کا بس ایک ہی کام ہے، یہ دوسروں کے خلاف بولتے ہیں۔ ہمارے کو کیا ہے رے بڑے بھائی، جاؤ چومو حفظہ اللہ تعالی، جاؤ مارو، دوزخ میں جاؤ، اتنی بات یاد رکھ کے جاؤ۔ فذوقوا ذاق یذوق سے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ باپ دادا درگاہ والے تھے، ایمان والے تھے، باپ دادا رسول اللہ کا علم غیب مانتے تھے، ایمان والے تھے، باپ دادا پیارے مصطفیٰ پر اپنی جان نثار کرتے تھے، ایمان والے تھے۔ تمہارے باپ دادا اپنے نبی پاک کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی نسلوں سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے پیروں سے زیادہ، اپنے مریدوں سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور بدبختو، تمہارے باپ دادا نے تم کو تو ایمان والا گھر میں پیدا کیا اور تم اپنی ضلالت سے، اپنی حماقت سے، اپنی مکاری سے، اپنی شرارت سے کفر کی طرف جا رہے ہو۔ جب تم نے کفر کو چن لیا ہے تو پھر اب کفر کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ہم کو کیا غرض پڑی، احمد نقشبندی کو کیا غرض ہے بھائی؟ میرے کو کاروبار نہیں ہے، میں کوئی چندے کا مولانا ہوں، بزنس نہیں ہے، تنویر ہاشمی صاحب کو مصروفیت نہیں ہے، ان کے گھر میں بیوی بچے نہیں ہیں، ان کو خاندان قبیلہ نہیں ہے، کئی کو قوم کی لے کے مرے ہوئے پڑے ہوئے، ہم کو نہ کوئی ووٹ ملنے والا ہے، نہ ہمیں مرے تو ایم ایل اے بننے والے نہیں ہیں ہم لوگ، پھر کئی کو اتنی قوم کے پیچھے پڑے ہوئے۔ بھائی اللہ کی قسم ہمیں فکر ہے اس بات کی آقا کی امت دوزخ میں جانے سے محفوظ ہو جائے، میرے آقا کی امت دوزخی نہ بن جائے۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے اگر تم ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف جاؤ گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تمہیں تمہارے کفر کا عذاب کے ذریعے مزہ چکھایا جائے گا۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، میری بہنوں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو۔ بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کو ایمان پہ رکھنا کمال کی بات ہے۔ پیدا تو گاڈ گفٹ ہے، کب پیدا ہوتے اپنے کو خود کو پتا نہیں چلتا ہو، پورا گھر میں آئے تک اماں گڈو آ گیا، جب تک پتا نہیں، گڈو کو لانا کمال نہیں ہے، ہاں گڈو کو سنبھالنا کمال ہے، گڈو کو غیروں کی صحبت سے بچانا کمال ہے۔ بہنوں، دادی ماں پریشان ہے، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، 6 سال ہو گئے بچہ نہیں ہوا، تو دادی کو جتنے عاملان، جتنے ڈاکٹران، جتنے حکیمات، جتنے دوائیوں کی فکر رہی تھی نا، گڈو پیدا ہو گیا 6 سال کے بعد، تو اب گڈو کے ایمان کی اس سے کروڑ درجہ فکر دادی ماں کو ہونا چاہیے، اس سے بڑی فکر دادا کو ہونا چاہیے، اس سے بڑی فکر ایک باپ کو ہونا چاہیے۔ میرا بیٹا امیر بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا کاروباری بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا علم والا بنے یا نہ بنے یہ باپ کا مسئلہ ہے، مگر میرا بیٹا کامل مومن مصطفیٰ کا غلام بنے یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ کسی ملا کا کلام نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ہم نے تو تمہیں مومنوں کے گھر میں پیدا کیا،
ہم نے تو ایمان والوں کے پاس پیدا کیا. تمہارا باپ دادا میرے مصطفیٰ پہ مرنے والا تھا, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا تھا, یا غوث یا خواجہ سے دلوں کو ٹھنڈک ملنے والا تھا, اور تم نے اسی غوث و خواجہ کو شرک کا مرکز بنا دیا. تم نے اسی مصطفیٰ جان رحمت کو مردہ قرار دیا. ظالموں, جس کی عظمت میں ہر 3 آیت میں ایک آیت میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ اتار رہا ہوں. میں خدا ہو کر اس کی عظمتیں بیان کر رہا ہوں. میں خدا ہو کر اس کے دربار کا ادب قیامت تک آنے والوں کو سکھا رہا ہوں. میں خدا ہو کر اس کے صحابہ کو, اس کے خاندان والوں کو, اس کی اہمیت, اس کی عزت, اس کا مرتبہ, اس کا وقار, اس کی شان, اس کی عزت پر آیات قرآن بھیجتا جا رہا ہوں. جبریل خادم بن کے در مصطفیٰ پہ زانو ادب طے کرتا جا رہا ہے. اور بدبخت ہے, تجھے طہارت کے ڈھیلے سکھانے نہیں آتا, تجھے نماز کے واجبات, وضو کے فرائض نہیں معلوم, اور تو میرے مصطفیٰ کے بارے میں بے ادبیاں کرتا ہے. اللہ کہہ رہا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ تو آؤ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. میرے پیارے بھائیوں, میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو, بچو ان شریروں سے. اور سن لو اے بیجاپور والوں, اتنی بڑی بڑی آواز میں لوگ بولے نقشبندی صاحب ایسا کوئی چیختے, تیرے کو ڈرانے چیختے رہے, تیرا مردہ نکالنے چیختے, تیری خبر کھودنے کے واسطے چیختے. سنو ایمان والو, میری بہنوں سنو, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں سنو. مرنے کے بعد جب تم سے حساب لیا جائے گا, یہ تمہارا مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئیں گا. یہ تمہاری زکوٰۃ, صدقات, چندے, خیرات لے کر اپنی دارالعلوم کو چلانے والے یہ مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے. تم کو پکڑ پکڑ کے دین مصطفیٰ سے تمہیں جو بغاوت سکھائیں گے, عظمت مصطفیٰ کا باقی بنائیں گے, اللہ کی قسم سن لو, یہ تمہاری خبروں میں نہیں آئیں گے. خبر میں کیا آئیں گے؟ مٹھی ہے تو بدبخت خرستان تک بھی نہیں آئیں گے, تمہاری خبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے. اور پھر وہاں پہ بھی ایک جھگڑا ہے جی. پرسوں ایک قبرستان میں گیا میں, اسی ہمارے چاہنے والوں کی میت ہوئی, وہاں گیا تو اپنے پاس اہل سنت میں کیسا ہے, خبر کو رکھ کے سیلو کا پتھر لگاتے نہیں, یہاں نہیں لگاتے کیا؟ پھر ارے کائی کو گھور کے دیکھ رہے جی پھر تم لوگ. ہاں پہلے ٹائم نہیں ہے بولے تو اس میں الگ ٹائم خراب کر رہے. یہ سیلو کا پتھر لگاتے, نہیں تو کڑیاں لگا کے اوپر مٹھی ڈالتے. پرسوں گیا تو وہ قبرستان میں سسٹم ہی نہیں لگاتے, میت کے اوپر دھن دھن دھن. ارے والا ٹھہر رے, مت کر ایسا, نہیں مٹھی کو مٹھی میں ملاؤ. بر رہا ملانا تھا تو پھر اب تک رکھا گئی گورے, پہلے ملا دینا تھا. 60 سال سنبھال کے رکھا گئی کو اس کو. عجیب و غریب فارمولا ہے میرے بھائی. کہاں سے آتا, کون سا بھیجا ان کو اللہ تعالیٰ دے دیے, اس کے بھیجے میں ایسے کیسے فارمولے آتے اب تک سمجھ میں نہیں آیا. میت کا احترام ہے ہمارے پاس, غیروں میں فرق یہی ہے, ہمارے پاس میت کا بھی اہتمام ہوتا ہے. میت کو لے جاتے ہیں تو نہلا کر لے جاتے ہیں, میت کو لے جاتے ہیں تو شاندار کفن پہنا کر لے جاتے ہیں, میت کو لے جاتے ہیں تو عطر لگا کر لے جاتے ہیں, میت کو لے جاتے ہیں تو سرما لگا کے لے جاتے ہیں. شرابی تھا ہوں گا, جواری تھا ہوں گا, کبابی تھا ہوں گا, گناہگار تھا ہوں گا, خطاکار تھا ہوں گا, مگر جب لے جا رہے ہو تو اس کو دنیاوی عیش و عشرت کے ساتھ نہیں, میرے رب کا کلمہ اور تسبیح پڑھتے ہوئے لے کے جاتے ہیں. اس کا احترام ہے, میت کا احترام ہے, میت کی تعظیم ہے, میت کا وقار ہے. اور جب قبرستان بھی لے جاتے ہیں, دال گڑے میں عبداللہ کو نہیں بولتے, مسجد میں رکھتے, نماز جنازہ پڑھتے. ہاں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے بڑے اللہ والوں کو بلاتے, نہیں ہے تو ولی جو ہوتا وہ خود نماز جنازہ پڑھاتا. پڑھ کے پوری قوم مل کے دعا کرتی, حالانکہ سب کو معلوم ہے روزانہ 2 باٹلا مارتا تھا, پھر بھی پوری قوم بری اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ. تعظیم ہے جی اس کی, انسانیت ہے جی, یہ احترام ہے جی, یہ قدر ہے جی اس کی. ارے گناہگار کو گناہگار نہیں بولا جا رہا ہے, دعا کی جا رہی ہے. مسجد کا امام بھی ادب سے کھڑا ہو گیا, صدر بھی کھڑا ہو گیا, ملت میں رہنے والے پیر بھی کھڑے ہو گئے, مشائخ کھڑے ہو گئے, علماء کھڑے ہو گئے. ارے جب جانتے شرابی ہے, بولے کچھ بھی تھا ہوں گا, وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. ہمیں تو ایک انسانیت کا احترام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے.
غیروں میں ہمیں فرق ہے. پورے کام لے کے جا کے نماز بھی صحیح نہیں پڑھ رہا, پڑھایا بھی تو بغیر ٹوپی کا پڑھا. اللہ اکبر, یہ کون سی نماز پڑھ رہا رے؟ اللہ اکبر, اندر سے نکال رہا بھائی, اتنے ڈینجر پوائنٹاں دے رہا. سلام کر رہا, عذاب بھیج رہا رے, اس کے پر اٹھ کے ماریں گا نا تیرے کو. پھر کہتے دیکھنا بھی نہیں, کہتے ختم, مر گیا خلاص, آخری دیدار, چلا ہڑا. اس کی ماں کے جاہلاں, پورے جاہلاں مل کے دین کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں بھائی. پولیس والے ڈر جا رہے ہیں, داڑیاں دیکھ ایسا کہیں کو چھوڑ لیا رہے نہیں بول رہے. اللہ کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈر ڈر کے رہنا پڑ رہا. ذرہ بالا بڑھ گئے تو سیٹ کر لینا پڑ رہا. کہاں غلط سمجھتے کی بول کے مذاق بنا کے رکھ دیے میرے بھائی دین کا. اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, میں آپ کو غلط نہیں بول رہا ہوں, میں آپ کو ہنسانے نہیں آیا ہوں. دین کا دیوالا نکال دیا نالائقہ پورے مل کے, مردہ نکال دیا پورے دین کا. جس دین کو 1400 سال سے پوری کائنات مل کے کمزور نہیں کر سکی, یہ آستین کے صاحب ہماری مجلسوں میں بیٹھ کے پورا دین کو کمزور کر ڈالے. پورا 1400 سال سے لٹک گئے میرے بھائی, پورے دنیا ہماری دشمن ہے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی ویوں پہ ہمارے خلاف بولا جا رہا ہے, مگر ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ ٹی ویوں پہ تو اب بولا جا رہا ہے, مگر 1400 سال سے اسلام کے خلاف ہی بولا جا رہا ہے. اللہ کی قسم اسلام کبھی کمزور نہیں ہوا, 1400 سال سے کمزور نہیں ہوا میرے بھائی. مگر اب نالائقہ ہماری صفوں میں بیٹھ کے کبھی غوث و خواجہ کی گستاخی, کبھی رسول اللہ کی گستاخی, کبھی اہل بیت کی گستاخی, کبھی سیدہ کائنات کی گستاخی. ارے ظالم تو مر کہیں کو نہیں گیا, یہ منحوس جملے ادا کرنے سے پہلے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین غلطی پہ تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تیری منحوس زبان پہ یہ جملہ آیا کیسا؟ اور بدبختوں کی ہمت دیکھو صاحب, 1400 سال سے پوری دنیا یزید کو کافر بولتے رہی, گمراہ بولتے رہی, بدعقیدہ بولتے رہی, منحوس بولتے رہی, زانی بولتے رہی, چور بولتے رہی, حرامی بولتے رہی. مطلب حرام کا کام کرنے والا, حرامی سے مراد حرام کا کام کرنے والا. کہیں غلط سمجھیں گے, ادھر ادھر لکھ جا کے فٹ کر دیں گے, نئے فتوے لگا دیں گے. حرام کا کام کرنے والا, شراب کو حلال کر دیا تھا, حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. دوستو سنو, وہ اتنا بڑا بدبخت جس کو 1400 سال سے برا بولا گیا, اب یہ بدبخت آگے یزید رحمت اللہ تعالی علیہ, پوری دنیا کو ہم رحمت اللہ علیہ بولے تو نہیں, عبد القادر جیلانی بول رہا, معین الدین چشتی بول رہا, ان کو رحمت اللہ علیہ نہیں بول رہا. پوری دنیا جس کو کافر بول رہی, بدعقیدہ بول رہی, وہ یزید کو لے کے آگے بے وقوف رحمت اللہ علیہ بول رہا. عجیب و غریب دین بنا کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی, پورے دین کا مردہ نکال دیا میرے بھائی. اللہ کا واسطہ بیجاپور والو سنو, یہ تمہاری خبر میں نہیں آئیں گے, نہ ان کا کوئی مولوی تمہاری خبر میں آئے گا, نہ ان کا پیسہ تمہاری خبر میں آئے گا, نہ ان کے کارکردگی تمہاری خبر میں آئے گی. سنو مسلمانوں, خبر میں جانے کے بعد تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون سی جماعت کے ہو, کون سے مولوی کے ماننے والے ہو, کون سے مولوی کا خطاب سنتے تھے, کون سے مولوی کی بات سنتے تھے. مگر سنو, تم سے خبر میں یہ پوچھا جائے گا, بتا آمینہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا تھا.